بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کوئٹہ پریس کلب کے اراکین، اس سے پہلے کہ میں اپنی باتوں کا افتتاح کروں، سب سے پہلے کوئٹہ پریس کلب کے نو منتخب صدر عرفان صاحب اور ان کے سیکرٹری جنرل ایوب ترین کو بما ان کی کابینہ کے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الگ آ کے ہم آپ کو مبارکباد دیتے اور آپ کی مٹھائیاں بھی کھاتے، لیکن وقت کی کمی اور حالات نے شاید اس کی ہمیں اجازت نہیں دی، تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمجھا کہ آج آپ کو مبارکباد دے دوں. معزز صحافی حضرات، کل بلوچستان نیشنل پارٹی بروز 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو لانگ مارچ وڈ سے کوئٹہ کی طرف ہم نے جاری کیا تھا، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عائد کی گئیں، 20 دن تک لکپاس کے مقام پر ہمیں روکا رکھا، اور جس مقصد کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کے کارکنان، مرکزی ساتھیوں نے اور معتبرین علاقے کے لوگوں نے جو تعاون اس لانگ مارچ یا دھرنے کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ اس دھرنے کے اختتام پہ ہم نے کچھ اعلانات بھی کیے تھے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں، ضلعوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. کل ان تمام باتوں کا، ان تمام واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد، نہ کہ صرف یہ ایک مسئلہ تھا بلکہ اور بھی کئی مسائل زیر بحث آئے، جس میں آپ کے بلوچستان کی مخدوش صورتحال، نام نہاد جو جمہوریت کے لبادے میں جو اقدامات یا فیصلے کیے جا رہے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سندھ کے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کے جو ایکٹ پاس کیے گئے وہ بھی زیر غور آیا. 6 کینال کا جو مسئلہ ہے وہ بھی زیر غور آیا. ملک میں زرعی ٹیکس آباد زمینوں پر لگائے گئے، مگر بلوچستان میں ستم ظریف یہ ہے کہ ہمارے باغات اور بنجر زمینوں پر بھی وہ ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پارٹی کی مرکزی جو کابینہ ہے، اس میں تنظیم سازی کے مسائل بھی زیر غور آئے. لانگ مارچ جو 28 مارچ کو ہم نے وڈ سے جس کا افتتاح کیا تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح، کیونکہ کئی بار آپ پریس کلب کے دوستوں کے ساتھ لکپاس کے مقام پر اس کی تفصیل ہم نے بیان کی کہ کس طریقے سے ہمیں روکا گیا، کون کون سی جو رکاوٹیں ہمارے سامنے لائی گئیں. اس کے باوجود جس انداز میں لوگوں کی اس میں شرکت، اور 20 دن تک سردی، گرمی، عید کا دن، کئی جمعے بھی ہم نے وہاں پہ گزارے، اس کے باوجود لوگوں کا اس انداز میں اس میں شرکت کرنا، میرے خیال میں خود ہماری اس موقف کی تائید اور ہماری کامیابی کی دلیل دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت، جس سے یہ مطالبات ہم کرتے آ رہے تھے کہ جو خواتین ہیں یا BYC کی جو اراکین ہیں، ان میں مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی، سخت اللہ شاہ جی اور سمیت الدین ماؤ تو رہا ہوگی، جو بیبر بلوچ، ہمارے BNP کے جو کارکن ہیں ماسٹر عبدالحلیم، اور کئی سیاسی کارکنوں کو جو ہے 3 MPO کے تحت پابند سلاسل کیا گیا ہے. ماروائے قانون ان کی گرفتاری کی جو عمل میں لائی گئی ہے. معاملہ پھر گیا عدالتوں میں، ہماری لیگل ٹیم بھی عدالتوں میں پہنچی، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کی جو
میڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی اس فیصلوں کا جائزہ لیا ہوگا. مارن کی پٹیشنر جو تھی اس کیس میں، اس کی بہن تھی نادیہ بلوچ، جس نے 22 مارچ کو 24 مارچ کو انہوں نے پٹیشن داخل کی، اور ایک ہی پیشی اس کی ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے 10 اپریل کو. اس میں جو بینچ ہے نمبر 1 وہ ان سے ایفیڈیوٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر آپ لائیں تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کارروائی کو آگے لائیں گے. باوجود اس کے کہ انہوں نے، ان کے وکلاؤں نے ان سے جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرایا، اور وہ فیصلہ جو محفوظ تھا غیر محفوظوں کے ہاتھوں جب چلا گیا، 4 دن کے بعد جب اس کی فیصلہ سنایا گیا، پھر گیند ایک بار پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف پھینکی گئی. اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس جو بینچ نمبر 2 میں دائر کیا گیا تھا، کانسی کا کیا نام تھا؟ نہیں وہ جو کھانسی تھے، رؤف خاسو کے 2 بیٹے تھے. ان پر بھی ایلیگیشن یہی تھی کہ 3 MPO کے تحت BOIC کے ممبران کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا یا ان کو پناہ دیے. بینچ نمبر 2 اس MPO کو جو 3 MPO کو جو خارج کرتی ہے. ایک ہی بلڈنگ، 2 مختلف کمرے، ایک میں چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسرے جج بیٹھے ہوئے ہیں، سیم ایلیگیشن، ایک ہی نوعیت کا کیس، لیکن ایک میں جو ہے ریلیف ملتا ہے، دوسرے میں ریلیف نہیں ملتا. تو یہ اس عدالتی نظام پر جو ایک سیاہ دبا ہے. اور اس کے باوجود جو دوسرے ہمارے کارکنان تھے جن کو 71 کے قریب تھے، جن کو 100 کے قریب، 70 ہمارے ہیں، باقی دوسری پارٹیوں سے ہیں، ان پر بھی 3 MPO کے تحت کیس لگائے گئے تھے. اور کل جب اس کی ہیئرنگ ہوئی بینچ نمبر 1 کے سامنے، تو ہمارے وکلاؤں نے، ساجد ترین، ہمارے جو جواد صاحب ہیں، انہوں نے جب اس پر آرگیو کیا، اور کورٹ کے سامنے، ججز کے سامنے اور کوئی دلیل تھی نہیں، تو یہی کیس انہوں نے بینچ نمبر 2 کی طرف بھجوا دیا ہے. اب یہ جگ ہسائی سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے. عدالتیں میں جب انصاف مہیا نہیں ہوگا، عدالتیں بھی نالے کی اس طرف دیکھتی رہیں گی، تو لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں. جب انصاف کے تمام تقاضے بند کیے جاتے ہیں، جب انصاف کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو لوگ مزاحمت کے مختلف ٹولز جو استعمال کرتے ہیں. آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ انسرجنسی ہے، چاہے یہاں پر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، چاہے یہاں پر ماروع آئین گرفتاریاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، یا یہاں پر ان کی آڑ میں یہاں پر فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں، ان تمام کا مقصد یہاں کے وسائل کو لوٹنا، یہاں کے سائل پر قبضہ کرنا. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں، ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے، لیکن اس ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے. وہی ایکٹ جو ہے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں جو زیر بحث ہے، کئی دنوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر منتخب اراکین ہیں، وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں. یہاں پر ایسے لوگوں کو، ایسی قوتوں نے ان کو منتخب کر کے لایا ہے جو ان کی ڈگڈگی پر ناچ اور گانے بجاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو، نہ ہی حکومتوں سے ریلیف مل رہا ہے. اب اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے علاوہ جو ایک PPL کی جو ایکسٹینڈ دی گئی ہے قدرتی گیس اور تیل کے حوالے سے، 2015 سے یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ چلا آ رہا ہے. کئی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں،
میرے خیال میں 2015 سے آپ دیکھیں تو 3 حکومتیں تبدیل ہوگی، یہ چوتھی حکومت ہے۔ ان تینوں حکومتوں نے اس کو منظوری نہیں دی۔ نگراں حکومت جب یہاں پر قائم ہوئی انوار الحق کی اس میں جب ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کیئر ٹیکر نہیں، انڈر ٹیکر۔ لوگوں نے ہماری بات کا جو مذاق اڑایا کہ اس کا مطلب کیا ہے انڈر ٹیکر۔ انڈر ٹیکر وہ ہوتا ہے جو گورکھن ہوتے ہیں، جو قبریں کھودتے ہیں، اور اس حکومت نے ایک قبر نہیں، بلوچستان کے لوگوں کی حقوقی کی کئی قبریں کھودی ہیں۔ جنوری میں 29 جنوری 2024 کو منظوری دینے کی جو ہدایت دی جاتی ہے، معاملہ ای سی سی کو بھجوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلے کا اختیار جو ہے نا اس وقت کی جو نگراں حکومت ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ حالانکہ 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 172 کو دیکھیں آپ، قدرتی وسائل اور تیل اور گیس میں جو ہے حصہ وفاق اور صوبے کا جو مساوی ہے، لیکن ابھی اس صوبائی حکومت نے اس ایگریمنٹ کو جو 2015 سے پینڈنگ تھا اس کو سائن کر کے نہ کہ صرف آرٹیکل 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ صوبے کے جو جملہ حقوق ہیں ان کو ایک پوٹلی میں باندھ کر وفاق اور اس ملک کی اداروں کی جو ہے جولی میں پھینک دیے ہیں۔ اب وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کی جو ہے خالق کہلاتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی پارٹی اگر اس صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کی پارٹی نے جو ہے نا 18ویں ترمیم کی تابوت میں جو ہے کیل ٹھوکی ہے۔ وہ نہ کہ صرف مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت بلکہ پی پی ایل کی جو ایکسٹینشن ہے سوئی گیس کے حوالے سے اس کو ایکسٹینشن دے کر 18ویں ترمیم کی کو جو ہے نا انہوں نے ایک آخری کیل ٹھوک دی اس میں۔ تو اس معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی نے وہ جو ہمارے ریلیاں جو بدستور جاری رہیں گی، اس کے علاوہ 23 اپریل کو خضار میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا، 25 اپریل کو گودر میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا، 27 اپریل کو پنجگور میں جلسہ منعقد کیا جائے گا، 29 اپریل کو نوشکی، اور کوئٹہ میں جو ہے 2 مئی کو احتجاجی جلسہ جو منعقد کیا جائے گا۔ ان تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پارٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اب بغیر جمہوری مزاحمت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، اور یہ مزاحمت ہم روز اول سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی یہ اس بات پر حق بجانب ہے کہ جب تک کہ اہل بلوچستان، اور میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نہ کہ صرف ہم مزاحمتی تحریکیں چلائیں گے بلکہ لیگل قانونی چارہ جوئی کا بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ اور پی پی ایل کی جو ایکسٹینشن کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم آئینی پٹیشن داخل کریں گے، اور تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہم ان کو بھی اس پر آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ بنائی گئی ہیں، کیونکہ صوبے میں تو ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تو وجود نہیں، مرکز میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اپنی جو لیگل کمیٹی ہیں ان سے صلاح مشورے کے بعد یہاں پر ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ان دونوں مسئلوں پر داخل کریں گے۔ آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہے اس حوالے سے؟ سردار صاحب، بلوچستان کی جو صورتحال آپ نے بیان کی، آپ نے پارٹی کے مختلف کابینہ کی جو مسائل ڈسکس ہوئے، اس سے قبل لکپاس دھرنے میں اے پی سی آپ کی صدارت منعقد ہوئی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان مسائل پیش بات پہ بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ایک سٹیج پہ ہوں گی؟
کیونکہ اے پی سی میں دو جماعتیں نظر نہیں آئیں، ان کی نمائندگی نہیں تھی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ان گمبھیر مسائل میں ایک سٹیج پہ نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، اے پی سی جو لکپاس کے مقام پر بلائی گئی تھی، اس میں تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں، کسی طرح حکومت کا حصہ بھی ہیں، وہ اس میں شامل تھیں. اور اب جو قانونی چارہ جوئی کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو دعوت دی بھی جائے گی، ان سے رابطے بھی کیے جائیں گے، اور جو آنا چاہے ہم ان کو موسٹ ویلکم کریں گے. اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے تو زور زبردستی ہم ان کو نہیں لا سکیں گے. جہاں تک دوسری جو بڑی سیاسی پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا ہوا ہے، دے آر پارٹ آف اٹ، اس پورے گیم کا، چاہے وہ آپ کا مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہو، چاہے وہ آپ کا پی پی ایل کی جو ہے ایکسٹینشن ہو، یا بلوچستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، ماروائے قانون جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ اس کا حصہ ہے، اور مسنگ پرسنس میں جو دن پر دن اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کا حصہ ہے، اور جو مسخ شدہ لاشیں مختلف علاقوں میں پھینکی جا رہی ہے وہ اس کا حصہ ہے. دیکھیں نا، اس میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو ہم نے فرام ہارسز ماؤتھ سے سنی ہوئی. اس میں تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں شامل ہیں جو اس وقت بلوچستان اسمبلی کا حصہ ہیں، ماں سوائے ہماری پارٹی کے. بی این پی کا ہمارا ایک رکن تھا، وہ اس میں شامل نہیں تھا، باقی تمام پارٹیاں اس میں شامل ہیں. اب یہ ان پارٹی کی مرکزی قیادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہے، ان کی کوتاہی ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اس کا حصہ بنی ہے. تو میرے خیال میں اس کا جواب وہ پولیٹیکل پارٹیاں بہتر انداز میں دے سکتی ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے، کوئی بھی اس کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. اس سے نقصان کسی ایک علاقے کا نہیں ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کا ہے. اور ہم سب جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، کسی نہ کسی طرح ہم بلوچستان کے نفع اور نقصان میں جو ہے برابر کے شریک ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ دھرنے کے دوران جو ہے کوئی حکومت کا ماننا تھا کہ وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے، آپ نے یہ ہے جو سیاسی جماعتیں جو آج اقتدار میں ہیں بار بار آپ کی اس دور کی حکومت میں شامل سمجھتی ہیں اور بدترین کرپشن کے بھی الزامات لگاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کے اراکین بھی جو آپ سے بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی وضاحت نہیں دیتے. ہم نے بھی اس ٹائم اپوزیشن کی خاموشی دیکھی. اور ٹھیر نہیں ہمارا نہیں جی. اس جو دور سے جوڑا جاتا ہے، اس کے نہیں دیتے اور اس کے مراکین جو آپ سے بیٹھے ہیں کہ خاموشی کیوں نہیں دیکھی، اس کے حوالے سے ہم کو بار بار جوڑا جاتا ہے کہ دور پہ بڑا کردار دیا جائے. دیکھیں، جو پہلا سوال ہے آپ کا ہماری گرفتاری کا، تو اس سے بہتر گرفتاری کا موقع کیا ہم اس کو دیں گے کہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو شوق پورا کرنا ہے، کر لیں پورا. میں کوئٹے میں موجود ہوں، پہلے تو لکپاس میں تھا، شاید ان کی 4x4 گاڑی جو ہے وہاں پہ چڑھنے میں ان کو تکلیف یا دشواری ہو رہی تھی. اب تو ایک سائیکل پہ بھی آ کے یہاں سے پریس کلب سے نہ سی ایم ہاؤس اتنا دور ہے، نہ گورنرز ہاؤس، نہ سیکریٹریٹ اتنی دور ہے، وہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. جہاں تک قدوس کے دور میں کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم قدوس دور حکومت میں ہم نے جام صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن جو موو کیا تھا، اس میں ہم برابر شریک تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قدوس جب چیف منسٹر بنا تو اس کو منتخب کرنے میں ہمارا ایک ووٹ بھی استعمال نہیں ہوا ہے. پی ایس ڈی پی جو ہر ایک صوبائی ممبر کا حق بنتا ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پر اپوزیشن کا وہ حق ہمیشہ مارا جاتا ہے.
اور وہ پی ایس ڈی پی میں جو اسکیمات دیے گئی ہیں وہ صرف بی این پی کو نہیں دیے گئے، تمام سیاسی پارٹیاں جو اس وقت حکومت کا حصہ تھی ان کو بھی مل رہی تھی، ان کو قدر زیادہ مل رہا تھا پی ایس ڈی پی، اور جو اپوزیشن میں تھے ان کو بھی وہ حصہ مل رہا تھا۔ اگر کسی ان ڈیولپمنٹ کی اسکیموں میں کسی ایک رکن پر بھی کوئی ایک ٹیڑی پیسہ بھی ثابت ہے، عدالتیں ان کی ہیں، 3 ایم پی او کے تحت وہ گرفتار کر سکتے ہیں، نیب کے تحت بھی وہ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ اگر ہوتا تو وہ ہمارے چاچے یا مامے نہیں لگتے جو ہمیں بخش دیا جاتا۔ دیکھیں، میرے خیال میں بلوچستان کی تاریخ میں، اور نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پاکستان کی تاریخ میں، ایسے بیابان میں اور ان خطرات میں جو دھرنا دیا گیا وہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے دیا۔ باقی جو دھرنے تھے وہ دن کو لوگوں میں ہوتے تھے، رات کو جو گھروں میں بستروں پہ آرام کرتے تھے، اور ڈرائنگ روموں میں جو ان کی محفلیں سجتی تھی۔ یہ واحد دھرنا ہے جو سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں قائم رہا 20 دن پر۔ خطرات بھی تھے، حملے بھی ہوئے ہم پر، اور روزانہ ایک نہ ایک نئے خودکش حملے کی جو ہے ہمارے پاس تصویر بھیجی جاتی تھی۔ اس کی پرواہ کیے بغیر بھی ہم نے 20 دن وہ دھرنا قائم رکھا، اور جس دن ہم نے دھرنے کا اختتام کیا ہم نے کہا دھرنے کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن ہماری تحریک جاری رہے گی، اور وہ تحریک احتجاجی ریلیوں میں، اور آج جو جلسے کا نام ہم نے دیا ہوا ہے وہ کس کے خلاف ہم کر رہے ہیں؟ اسی ریاست کے اداروں، صوبائی حکومت کے ان اقدامات کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر بیک ڈور آپ کہتے ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پھر آج یہاں پر نہ اس کی صوبائی حکومت کو سناتے، نہ ہی ان کے جنرلوں کو سناتے، نہ ہی ان کے بریگیڈیئروں کو سناتے۔ آپ اس سے بڑے بڑے ایشو جو بلوچستان کے ہیں، وہاں پہ معلومی ہوتا ہے، ان ایشوز کو لے کے آپ عدالت جا رہے ہیں، کس امید کے ساتھ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، 3 ایم پی او کے تحت تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے عدالت کا وہ صحیح دبا ہے، لیکن ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے تو دستبردار نہیں ہوتے۔ اگر عدالت دبے کے بجائے اپنا منہ کالا کرنا چاہتی ہے وہ پھر ہم فیصلہ جو اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ سردار صاحب، آپ نے قومی اسمبلی کے جو دوسری طرف جنرل میجر 20 دن کا دھرنا پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، مزید میں اضافہ ہوا ہے، تو کیا ان حالات میں آپ دوبارہ اپوزیشن کا جو رابطہ کریں گے گرینڈ تحریک چلانے کے لیے، یا یہ اسی طرح تحریک چلے گی؟ دیکھیں، تحریک چلانا اور جدوجہد کرنا وہ ایک بات ہے، اگر آپ کے وہ گول اچیو نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ جدوجہد کے مختلف ہتھ کنڈے اور مختلف طریقے استعمال کرتے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا۔ جہاں تک دوسری جو جماعتیں ہیں احتیاط بنانا ہے، وہ اس وقت قبل از وقت ہے۔ جو ایک مرکز میں تحفظ آئین پاکستان اتحاد ہے اس کا ابھی تک تو ہم حصہ ہیں، ان کے سامنے بھی ہم نے ایشوز رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر مارن والوں کے، اور وہ خود چل کر لکپاس پر آئے تھے، انہوں نے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کا بھی اظہار کیا، اور قومی اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو انہوں نے ریز کیا۔ اسلام آباد میں پریس کے سامنے انہوں نے ڈاکٹر مارن کی گرفتاری اور ہمارے دھرنے کا جو ہے تذکرہ بھی کیا۔ میڈم، الزام لگایا جا رہا ہے آپ پر کہ آپ کی جو سیاست تھی وہ کہیں آپ کو ختم ہونے کا خدشہ تھا، جس میں آپ نے محرم کا سہارا لیا اور ایک احتجاج کی صورت میں شہ سوریوں کی زینت بنتے رہے۔ دوسرا الزام آپ پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے دھرنے کی وجہ سے 2 مرتبہ پولیس پر اٹیک بھی ہوئے ہیں۔ الزامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھی الزامات آج کے نہیں ہیں۔ 2006 میں جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی تھی، ہم نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے، اس وقت بھی الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جب ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا گوادر ٹو کوئٹہ، اور جس لانگ مارچ کا نام لشکر بلوچستان تھا،
جنرل مشرف نے ہاکی گراؤنڈ میں ایک تقریر کی تھی، اسی دوران جب ہم نظر بند تھے کہ میں کسی لشکر کو نہیں مانتا ماں سوائے پاکستانی فوج کے لشکر کو، تو اس وقت بھی ہم پر الزام لگایا گیا کہ یہ اپنی کوئی بھی ساکھ کو بچانے کے لیے کوئی. جب میری گرفتاری ہوئی، میرے ساتھ 700 ہمارے کارکن گرفتار ہوئے، تب بھی یہ الزام لگا کہ جی یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے حکومت نے اس کو گرفتار کیا ہے. اور جب میں جلاوطنی سے واپس آیا تب بھی یہ الزام لگائے گئے. تو جب الزام انسان پر لگاتے ہیں، جب تنقید ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اس ملک میں بالخصوص جب اس طرح کے تنقید ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ آپ کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جی پولیس پر حملے ہوئے ہیں، اب ہم اپنی مرضی سے تو وہاں پہ نہیں رکے تھے، کنٹینر ہم نے تو نہیں وہاں پہ کھڑے کیے تھے، روڈ ہم نے بلاک نہیں کیے تھے. الزام اس کا بھی ہم پہ آ رہا ہے کہ جی روڈ بلاک ہم نے کیے. آپ خود آئے تھے وہاں پر، آپ کے انجمن تاجران آئے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا جی حکومت کی طرف سے یہ آپ کے کیمرے جو ہے اس کی گواہی دیں گے. تو رکاوٹ اگر حکومت ہمیں چھوڑتی ہم آ جاتے کوئٹہ کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا احتجاج کرتے. رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی، اور ہم پر جو خودکش ہوا اس کا بھی الزام ہم پہ، پولیس پر بھی خودکش ہوتا ہے اس کا بھی الزام ہم پہ. اور اچھا ہوا ہے کہ اسرائیل جو فلسطین پہ یا ہندوستان جو کشمیر پر جو کچھ کر رہا ہے اس کا بھی الزام ہم پہ لگا دے تو شاید بات کچھ اچھی دے لگتی. یہ نیک عمل پتہ نہیں، یہ چندے سے لوگ مسجدیں بناتے ہیں، چندے سے جو یتیم خانے چلتے ہیں. اب بلوچستان کو کیا یتیم خانہ بنایا ہوا انہوں نے کہ پیٹرول کی قیمت میں جو کمی بیشی آ رہی ہے، کل یہ پیٹرول کی قیمت پھر بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ منصوبے جو ہے وہیں پہ رک جائیں گے. پھر کون سی اشیاء کی قیمت، پھر آٹے اور چاول یا دال کی قیمتوں کی کمی کے جو بچت ہوگی اس سے بلوچستان کی تعمیر کرائیں گے. بلوچستان کے لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ شہباز شریف جیسا بندہ جو ہے ہمیں بیوقوف بنائے. اس روڈ کا افتتاح تو اس وقت کیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے، اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا. اب اس کو جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے گیس یا تیل کی قیمتوں کے جو ڈفرنس ہے اس سے بجٹ میں یہ کریں. عالمی مارکیٹوں میں تو روزانہ کے طور پر قیمتیں جو ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ وے آؤٹ سنا کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے بجائے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے وہ ہر کوئی سلطان رائی بنا بیٹھا ہے، مولا جٹ بنا بیٹھا ہے، اور بلوچستان کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. چند تمغے اپنے سینے پر، اس سے زیادہ تو تمغے تو آپ لوگوں نے میرے سینے پہ لگائے ہوئے ہیں، تمغے لگا کر اور چیخ چیخ کر بلوچستان کے لوگوں کو دھمکیاں دینا. کیا یہی دھمکیاں آپ کی یحییٰ خان نے اپنے ایسٹ پاکستان کے دور میں نہیں دی تھی؟ کیا یہی دھمکیاں جنرل مشرف نے کہ ہم ان کو اس طرح ہٹ کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ 500 لوگ ہیں ان کو جو ہم ختم کر کے رکھ دیں گے؟ لیکن آج تو خود وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنی فگرز، وہ 500 سے 1500 تو ہو گئے. وہ کیوں ہوئے 1500؟ ان کے رویے کی وجہ سے، ان کی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے. وہ انسرجنسی جو کبھی ایک ضلع چند علاقوں میں تھی آج پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے. اگر یہی رویہ رہا بلوچستان کا مسئلہ حل تو نہیں ہوگا، نہ ہی یہ ختم ہوگا، بلکہ اس میں اور پیچیدگیاں آئیں گی. یہاں پر جب تک کہ وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا گیا ہے، جب تک کہ بلوچستان کو اس ملک کا ایک حصہ تسلیم نہیں کیا گیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ نو آبادیتی طرز جو حکمرانی ہے وہ ختم نہیں کیا گیا ہے، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ریاست کے ادارے
یہاں پر آنے والی حکومتیں چاہے جو بھی حکومت آئی ہے وہ ریاستی اداروں کی ڈکٹیشن پر چلتی ہیں. یہاں پر ایک زمانہ تھا کہ سیکٹر کمانڈر کو ہیڈ ماسٹر کہا جاتا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے؟ سیکٹر کمانڈر کو ہیڈ ماسٹر, آج وزیر اعلیٰ اس کو باس کہتا ہے. کتنی ترقی ہوگی ملک میں, صوبے میں, کہ وہ ہیڈ ماسٹر اب جو ہے ان کا باس بن گیا ہے. 18 گریڈ کا ایک آفیسر جب وزیر اعلیٰ اس کو اپنا باس کہے تو اس ملک کی بدقسمتی نہیں؟ تو اس کا مطلب سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے ڈپٹی کمشنر وہ تو اس کے باس ہوئے, کمشنر تو اس کا مائی باپ ہوا, چیف سیکرٹری تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بلوچستان کے مسائل جب تک کہ انہوں نے جی ایچ کیو سے پولیٹیکل طریقے سے اپنے پاس نہیں رکھے, اور وہ ایک جینیون اور پولیٹیکل مسئلہ ہے. بلوچستان کے مسئلے کو فوج کشی اور بموں توپوں سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ مسئلہ اتنا طول پکڑے گا تو پھر شاید بلوچستان کے لوگ, ہمیں دوسرے علاقوں میں ویزا کی ضرورت ہوگی اور دوسرے علاقوں کو بلوچستان میں آنے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوگی. آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں جب آپ احتجاج پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے اپنے بلوچستان کے جو ایم پیز ہیں یا لوگ ہیں انہوں نے آپ کے متعلق بہت کچھ کہا, تو آپ دوسروں کو الزام لگا رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں جب آپ کے بلوچستان کے منتخب نمائندے ہیں وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں ان کی قیادت میرے بارے میں کچھ کہتی تو ان کو میں جواب دے سکوں. ان کو میں لائق نہیں سمجھتا, قابل نہیں سمجھ کے ان کو جواب دوں. فارم 47 سے آئے ہوئے کو کوئی ہمارے پاس کاش فارم 47 والا ہوتا تو اس کو جواب دے سکتا. تھینک یو جی.